حضرات السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ حضرات، قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی آیہ کریمہ جس میں خداوند عالم انتخاب کا ذکر کر رہا ہے، نگاہ انتخاب کچھ برگزیدہ شخصیتوں کو منتخب کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر مسئلہ انتخاب ایک ہماری نگاہ سے انتخاب ہوتا ہے، لیکن جو ہماری نگاہیں انتخاب کرتی ہیں اس میں خطا کا امکان ہوتا ہے۔ ہم جسے منتخب کرتے ہیں اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم نے جسے منتخب کیا ہو، جسے نمائندہ بنایا ہو، لیکن آگے چل کر وہ اس طرح سے کارکردگی انجام نہ دے سکے، فرائض کو انجام نہ دے سکے، تو ہمارے انتخاب میں خطا کا امکان ہے۔ لیکن خالق جسے انتخاب کرے اس کے انتخاب میں کوئی خطا کا امکان نہیں ہے۔ اور ہم جب انتخاب کرتے ہیں یا کسی محلے میں انتخاب ہوتا ہے، اس سے وسعت آگے بڑھتی ہے تو شہر میں انتخاب ہوتا ہے، پھر ملک میں انتخاب ہوتا ہے، پھر ملکوں کے درمیان انتخاب ہوتا ہے۔ یہ انتخاب ہمارے کیا کا دستور ہے، لیکن جب قدرت انتخاب کرتی ہے تو اس کا انتخاب محدود نہیں ہوا کرتا، اس کا انتخاب محدود نہیں ہوتا، بلکہ جہاں جہاں تک کہ اس کی ربوبیت پھیلی ہوئی ہے اس کا انتخاب کا دائرہ اتنا ہی وسیع ہوگا۔ لہذا اگر اس نے اپنی حمد و ثنا میں لفظ عالمین رکھا ہے، سورہ الحمد میں ارشاد ہو رہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا پروردگار ہے۔ اس کی ربوبیت پورے عالم میں پھیلی ہوئی ہے، عالمین کا پروردگار ہے۔ تو اس نے انتخاب جو کیا تو کسی ایک خطے میں نہیں کیا، کسی ایک قبیلے میں نہیں کیا، کسی ایک شہر میں نہیں کیا، کسی ایک ملک میں نہیں کیا، بلکہ اس کا انتخاب پورے عالمین پر ہو رہا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم، بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو، ونوح اور نوح کو، وآل ابراہیم اور ابراہیم کی اولاد کو، وآل عمران اور عمران کی اولاد کو، علی العالمین عالمین کے اوپر، ذریۃ بعضها من بعض، اس میں بعض کی اولادیں ہیں۔ واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے اور وہ بہت سننے والا ہے۔ یقیناً آج کا دن جو
مسلمانوں کے لیے اللہ نے عید کا دن قرار دیا۔ یہ عید قربان، عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ یہ دن یادگار ہے دو معصوم شخصیتوں کا، جس میں ایک ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ اور دوسرے اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ۔ ایک کو لقب خلیل اللہ کا ملا اور ایک کو لقب ذبیح اللہ کا ملا۔ تو ہم اس ذات کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور قدرت نے اس واقعے کی یاد کو پورے عالم میں پھیلا دیا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کا یہ بندہ، اس کا کتنا مطیع و فرما بردار بندہ تھا، ایمان میں ثابت قدم، عمل کی منزل میں جو حکم خدا اس پر اطاعت کرنے والا۔ جب ایمان کی منزل آئی، وحدانیت کا پرچم بلند کیا، بت پرستی کی مخالفت کی، آفتاب اور ماہتاب کی پرستش کرنے والوں کو درس توحید دیا کہ یہ آفتاب جو جگمگا رہا ہے، یہ ماہتاب جو چمک رہا ہے، یہ ہمارا خالق نہیں ہو سکتا۔ ہمارا خالق عالمین کا پروردگار ہے، جس نے موت و حیات کو خلق کیا، وہ ہمارا پالنے والا ہے۔ جو آفتاب کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، وہ ہمارا خدا ہے۔ نہ نمرود ہمارا خدا ہے، اور نہ یہ ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت ہمارے خدا ہیں۔ لہذا جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں، ان کے کردار میں یہ نمایاں واقعات موجود ہیں کہ جناب ابراہیم نے توحید کا پرچم بلند کیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام شہر بابل میں پیدا ہوئے، جہاں پر نمرود کی حکومت اور بادشاہت تھی۔ جس طرح سے فرعون اپنے زمانے میں مظالم کر رہا تھا اور جناب موسیٰ کی ولادت کو روکنا چاہتا تھا، لیکن اس نے بے گناہ بچوں کو قتل کرایا، لیکن جناب موسیٰ کی ولادت کو نہیں روک سکا۔ اسی طرح سے نجومیوں کے بتانے سے نمرود نے بھی حکم دے دیا تھا اور بچوں کی ولادت پر پابندی لگا دی تھی، لیکن قدرت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اسی ظالم و جابر بادشاہ کے دور حکومت میں شہر بابل میں پیدا کیا، اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے 16 سال کی عمر سے تبلیغ کا کام شروع کر دیا اور توحید کے پرچم کو بلند کیا، اور یہاں تک کہ چچا ان کے آزر، کیونکہ جناب ابراہیم کے والد کا نام ہے تارخ، جب ان کا انتقال ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام کے چچا نے ان کی کفالت کی، انہیں پالا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ یہ بت تراش تھے، بت تراشا کرتے تھے اور اپنی اولادوں کو دیتے تھے کہ جاؤ اس کو بیچو۔ لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ یہ نہ سن سکتے ہیں
نہ بول سکتے ہیں، نہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں، تو پھر ایسے کی کیوں پرستش کرتے ہیں؟ اس کی عبادت کیے جو ہمارے سننے والا بھی ہے اور ہماری بات کو سمجھنے والا بھی ہے اور جو ہر شے پر قادر ہے۔ اور اس کے بعد جناب ابراہیم جب بتوں کو لے کر جاتے تھے تو اس کے گلے میں یا اس کی کمر میں رسن باندھ کر زمین پر کھینچتے تھے اور فرماتے تھے کون ہے جو ان بتوں کو خریدنے والا ہے، جو نہ بول سکتے ہیں اور نہ سن سکتے ہیں۔ یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے بت شکن ہیں جنہوں نے بتوں کو توڑا اور توحید کا درس دیا اور بتایا کہ یہ بت اللہ نہیں ہے، یہ بت خدا نہیں ہے، ان کی پرستش صحیح نہیں ہے، اس معبود کی پرستش کرو، اس اللہ کی عبادت کرو جو سننے والا ہے، جو سمجھنے والا ہے، جو ہمارا خالق ہے۔ اور اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ایمان کا امتحان آگ کے ذریعے سے بھی ہوا۔ نار نمرودی جو 60 فٹ لمبی اور 40 فٹ چوڑی اور 20 فٹ اونچی دیوار بنائی گئی جس میں آگ روشن کی گئی، 2 مہینے تک لکڑیاں اکٹھا ہوتی رہیں، آگ کے شعلے بلند ہو رہے ہیں، میلوں دور اس کی حرارت جا رہی ہے، اگر کوئی طائر بلندی سے اڑتا ہے تو وہ جل کر گر جاتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں کیا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے تھوڑی سی آگ کافی نہیں تھی؟ یہ منوں ٹنوں لکڑیوں کا روشن کرنا، یہ اتنے وسیع جگہ پر آگ کا جلایا جانا، یہ ابراہیم کو جلانے کا مقصد نہیں تھا، بلکہ ابراہیم کے نظریات کو کمزور کرنا چاہتا تھا نمرود۔ یہ جس خالق کو مان رہے ہیں، جس اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس سے باز آ جائیں اور ہمارے مطیع و فرما بردار ہو جائیں۔ لیکن ابراہیم نے بتا دیا کہ تمہاری آگ روشن ہوتی رہے، ہم اسی خالق کی عبادت کرتے رہیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ جب جناب ابراہیم کو آگ کے حوالے کیا جا رہا تھا، منجیق میں رکھ کر چکر دیے گئے، دور سے جناب ابراہیم کو پھینکا گیا، لیکن یہ وہ موقع تھا کہ جب ایک اللہ کا عبادت گزار مطیع فرما بردار بندہ آگ کی طرف جا رہا تھا تو ملائکہ نے درخواست کی، پروردگار روئے زمین پر تیرا ایک عابد بندہ مطیع فرما بردار بندہ جو جلایا جا رہا ہے، کیا تیری اجازت ہے کہ میں ابراہیم کی مدد کروں؟ کہا کہ جاؤ، میری اجازت ہے اگر ابراہیم تمہاری مدد قبول کرے۔ پانی کا فرشتہ آگے بڑھا، خلیل خدا آپ مجھے اجازت دیں کہ تو ایسا پانی برسے کہ یہ آگ گل ہو جائے۔ کہا کہ نہیں، مجھے تمہاری اجازت کی، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوا کا فرشتہ آگے بڑھا، اے خلیل خدا میں آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے کہ ابھی ایسا آگ کا جھونکا چلے کہ یہ آگ، ہوا کا جھونکا چلے کہ یہ آگ نمرود کے محل کو جلا کر راکھ کر دے؟ جناب ابراہیم فرماتے کہ نہیں، ہمیں تمہاری احتیاج نہیں ہے۔ بس ادھر ابراہیم آگ کے قریب ہو رہے تھے اور ادھر سردار ملائکہ جبرائیل امین آگے بڑھ رہے تھے۔ اے خلیل خدا کیا کوئی حاجت ہے؟ تو جناب ابراہیم نے جواب دیا، حاجت ہے تم سے نہیں ہے، اور جس سے حاجت ہے وہ خود جانتا ہے۔ بس عزیزوں، جب ابراہیم
علیہ السلام نے کسی کی مدد کو قبول نہیں کیا اور اپنے ایمان کو اس طرح سے ظاہر کیا کہ حاجت ہے تم سے نہیں ہے، اور جس سے حاجت ہے وہ خود جانتا ہے، تو بس ایک مرتبہ حکم خدا ہوا، یا نار کونی بردن سلامتی علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کی سلامتی کے ساتھ۔ تو جو آگ جس کا کام تھا جلا دینا، لیکن وہی آگ ابراہیم کی حفاظت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ابراہیم اسی آگ میں مطمئن ہے، وہ آگ نہیں ہے بلکہ ابراہیم کے لیے گلزار بن چکی ہے۔ کہ جناب ابراہیم کا ایمان تھا جس کا امتحان قدرت نے لیا اور دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو ہمارے بندے ہر حال میں ہم ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور ہمارے اوپر ہی ایمان رکھتے ہیں۔ اور بس عزیزوں، اس کے بعد جناب ابراہیم کی عمر تقریباً 90 سال کی ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک اولاد سے محروم ہیں۔ جناب سارا پہلی زوجہ ہیں، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ جناب ہاجرہ جو بظاہر ایک کنیز لیکن حقیقت میں شہزادی تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، بادشاہ نے جناب سارا کو ہاجرہ کو کنیزی میں پیش کر دیا تھا، لیکن اب دنیا کی نگاہ میں وہ کنیز لیکن حقیقت میں بادشاہ کی بیٹی، انہیں زوجیت میں لیا۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی، رب حب لی من الصالحین، اے پروردگار تو مجھے نیک اور صالح فرزند عطا کر۔ یعنی ابراہیم بتا رہے ہیں کہ دیکھو جب اولاد کے لیے دعا کرو تو اس کے ساتھ شرط لگا دو، صرف اولاد کی تمنا نہ کرو، صرف اولاد کی خواہش نہ کرو، بلکہ ایسی اولاد کی تمنا کرو جو نیک بھی ہو، جو صالح بھی ہو۔ لہذا ابراہیم دعا کر رہے ہیں کہ رب حب لی من الصالحین، اے پروردگار تو مجھے صالحین میں سے فرزند عطا کر۔ وبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے ابراہیم کی دعا کو سن لیا اور بردبار حلیم فرزند کی بشارت عطا کی، اور جناب ہاجرہ کے بطن سے جناب اسماعیل جیسا فرزند عطا کیا۔ ابھی کمسن ہیں، حکم خدا ہوا کہ ہاجرہ کو اور اسماعیل کو لے جاؤ، مکے کی سرزمین پر چھوڑاؤ۔ یہ امتحان کی دوسری منزل ہے کہ اولاد کے ذریعے سے اور زوجہ کے ذریعے سے بھی امتحان ہو رہا ہے۔ اللہ پر بھروسہ، اس پر یقین۔ تاریخ کا پس منظر یہ ہے کہ مکے کی سرزمین جو ایک ریگستانی علاقہ تھا، جہاں دور دور تک کے آبادی کا کوئی نام و نشان نہ تھا، بے آب و گیا، جہاں پر پانی کا وجود بھی نہ تھا، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام نے حکم خدا سے اپنے کمسن بچے اور اپنی زوجہ کو مکے کی سرزمین پر پہنچا دیا، اور اس کے بعد الوداع کہہ کر شام کی طرف واپس پلٹے۔ ایک ماں اور ایک بچہ، خوں کا عالم، سوائے ذات خدا کے کوئی دوسری ذات نہیں، تھوڑا سا پانی، تھوڑی سی غذا جو ختم ہو گئی، اب بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، بچے کو غذا نہیں دی جا سکتی اس لیے کہ اب نہ دودھ ہے نہ پانی ہے۔ بس جناب ہاجرہ بچے کے لیے پانی کی تلاش میں نکلی، کوہ صفا پر آئیں، بلندی پر آئیں، مروہ کی طرف دیکھا کہ ریت مثل پانی کے چمک رہی ہے، دوڑتی ہوئی گئیں، لیکن جب مروہ پر پہنچی تو وہاں پانی نہ ملا۔ صفا کی طرف دیکھا تو وہاں پر پانی چمکتا ہوا نظر آیا، دوڑتی ہوئی ادھر آئیں۔ 7 مرتبہ جناب ہاجرہ نے صحیح کی۔ بس عزیزوں، یہ ہاجرہ صحیح نہیں کر رہی تھی بلکہ ارکان حج معین کر رہی تھی، بتا رہی تھی دیکھو آج جو ہم عمل کر رہے ہیں یہی آنے والا زمانہ اسی صحیح کو کرے گا،
اور عزیزوں جو حاجرہ کا عمل تھا آج لاکھوں حاجی اسی مقام پر کوہ صفا مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بچے کی طرف نگاہ کی، اب جو قریب گئیں تو کیا دیکھا کہ بچے کے پیر کی رگل سے زمین پر سے پانی ابل رہا ہے۔ حاجرہ آگے بڑھی، ریت کو اس کے چاروں طرف کر دیا، زبان پر فقرہ آیا زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ اگر حاجرہ نے پانی کو یہ حکم نہ دیا ہوتا تو پانی کا دریا جاری ہو جاتا، لیکن حکم حاجرہ سے پانی وہیں پر ٹھہر گیا۔ لیکن یہ پانی ایسا ٹھہرا ہے کہ ایک زمانہ ہو چکا ہے لیکن وہ پانی ختم نہیں ہوا، اور آج لاکھوں حاجی اسی آب زمزم سے فیض حاصل کر رہے ہیں اور سیراب ہو رہے ہیں۔ یہ معجزہ ہے جناب اسماعیل کی پیر کی رگڑ کا۔ بس عزیزوں، یادگار ابراہیم اور اسماعیل، وہ بچہ جو 13 سال کا ہو چکا ہے، لیکن اب وہی ابراہیم خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ ایک دن خواب دیکھا، دوسرے دن خواب دیکھا، بیٹے سے کہا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا جانتا تھا کہ نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، اس لیے کہ شیطانی وسوسہ نبیوں کو نہیں ہوا کرتا، یہ خواب سچا ہے۔ تو بیٹے نے جواب دیا ہے بابا آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ اس پر عمل کریں، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ یہ ایک باپ اور بیٹے کا جذبہ ہے اطاعت الہی میں۔ باپ قربانی کے لیے تیار، بیٹا قربان ہونے کے لیے تیار، صرف ایک اشارے پر۔ جبرائیل نے آ کر حکم نہیں دیا بلکہ خواب کے ذریعے سے اشارہ مل رہا ہے، اس اشارے پر ایک نبی اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کے لیے تیار۔ بس عزیزوں، جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر مینا کی طرف چلے۔ راستے میں شیطان ظاہر ہوا، پہلے جناب حاجرہ کو بہکانے کی کوشش کی، لیکن یہ بھی ایک نبی کی زوجہ تھی، نبی کی ماں تھی، شیطان کے بہکانے میں نہ آئیں تاکہ مردود نکل جا، چلا جا یہاں سے۔ وہ نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اگر انہیں ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے تو حکم خدا میں وہ اطاعت کریں گے۔ اس کے بعد اسماعیل کو بہکانا چاہا، لیکن اسماعیل علیہ السلام بھی اپنی جگہ مستحکم اور مضبوط نظر آئے، بہکا نہ سکا۔ ابراہیم کو بہکانے کی کوشش کی، آپ نے کنکریاں اٹھا کر اس پر ماری۔ یہ جمرہ اولا، یہ 3 شیطان جو آج مینا کے میدان میں نشانیاں بنی ہوئی ہیں، ان مقامات پر جناب ابراہیم نے کنکریاں شیطان کو ماری تھیں۔ آج انہی کی تاثیر میں یہ عمل ارکان حج میں شامل ہے۔ لاکھوں حاجی ابلیس کو جا کر شیطان کے اس مقام پر جا کر کنکریوں کو مارتا ہے۔ بس عزیزوں، ایک باپ اور بیٹے مینا کے میدان میں پہنچے، باپ نے پیشانی کے بھل اسماعیل کو لٹا دیا، چھری کو تیز کر لیا، ہاتھ میں چھری ہے، آنکھوں پر پٹی ہے، اس لیے پٹی باندھی تھی کہ حکم خدا کو بجا لانے میں لغزش نہ پیدا ہو، ہاتھ کانپے نہ کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، آنکھوں پر پٹی ہے۔ اور اس کے بعد بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی، چھری چلائی، اب پٹی کھولی تو کیا دیکھا کہ بیٹا زندہ ہے اور دمبا ذبح کیا ہوا پڑا ہوا ہے۔ آواز آئی صدقت رویا، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، اس لیے کہ خواب میں صرف اتنا ہی دیکھا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھا تھا کہ ذبح کر دیا۔ تو جتنا خواب دیکھا تھا قدرت نے اتنا خواب پورا ہو گیا۔ لیکن جناب ابراہیم فرماتے ہیں پروردگار کیا میرا فدیہ قبول نہیں ہوا؟ آواز آئی، ذرا دیکھو، عالم انوار کو دیکھا، حجاب پردے ہٹ گئے، کہا کہ اس اسماعیل کی نسل میں
آخری نبی پیدا ہونے والا ہے، جس کا نور پیشانی اسماعیل میں موجود ہے، ہمیں اسے بچانا ہے، اور وہ آخر زمانے میں آئے گا جو خاتم الانبیاء ہوگا، یہ اس کی ذریت ہے، اولاد ہے۔ جب دیکھا اولاد کو تو ایک عظیم مرتبت ذات دیکھی، کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ حسین ابن علی نواسے رسول ہیں۔ کہا کہ ان کی عظمت و بلندی، کہا کہ ہاں ان کی قربانی ہم نے اس دور کے لیے باقی رکھی، اور اسی قربانی کو ہم نے فدیہ عظیم سے قرار دیا ہے۔ بس عزیزوں، یہ آج کا دن جو عید قربان اور عید الاضحیٰ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ ایک باپ اور بیٹے کی یادگار ہے، قربانی کی یادگار ہے، جسے آج عالم اسلام ہے۔ یقیناً جس طرح سے یہ باپ اور بیٹے کی یادگار تمام عالم میں منائی جا رہی ہے، اسی طرح سے اس عظیم قربانی کی یاد صرف عالم اسلام ہی نہیں مناتا ہے، بلکہ عالم انسانیت، جو بھی انسانیت کا دل رکھتا ہے وہ یاد مناتا ہے۔ یہ 10 ذی الحجہ کی یاد ہے، اور وہ عاشوراء کی یاد ہے۔ یہ ابراہیم اور اسماعیل کی یاد ہے، جو قربان گاہ تک آ گیا تھا لیکن ذبح نہیں ہوا تھا، اور وہ نواز رسول کی یاد ہے، جو صرف قربان گاہ تک نہیں گیا بلکہ ذبح کیا گیا، اور صرف حسین ابن علی کو ذبح نہیں کیا گیا بلکہ خانوادہ حسین کو ذبح کیا گیا، بچوں کو قتل کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ اسلام بچ جائے۔ حسین علیہ السلام نے اس لیے اپنی قربانی دی۔ بس آخری جملوں میں آج کے دن مستحب ہے کہ زیارت وارثہ پڑھی جائے۔ آج کے دن 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ کی نیت سے پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ ابھی نماز عید الاضحیٰ ہوگی، آپ حضرات کو نیت کرنا ہے کہ نماز پڑھتا ہوں میں 2 رکعت عید الاضحیٰ کی قربتاً الی اللہ۔ یہ نیت دل سے ہونا ہے، زبان سے ان فکروں کو دہرانے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ آپ جو عمل کر رہے ہیں اس کا ارادہ کرنا کہ یہ ہم عمل اللہ کی خوشنودی کے لیے بجا لا رہے ہیں، 2 رکعت بس پڑھ رہے ہیں عید قربان کی جماعت کے ساتھ قربتاً الی اللہ۔ بس عزیزوں، خداوند عالم ہمیں توفیق عنایت فرمائے، بارگاہ الہی میں بتوسل امام زمانہ علیہ السلام دعا کریں، خداوند عالم ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں معصیت الہی سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں احکامات الہی، تعلیمات معصومین علیہ السلام کو حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ خداوند عالم جو لوگ بیمار ہیں بطفیل اہل بیت علیہ السلام ان کو شفا کامل عطا فرما، جو لوگ قرض دار ہیں ان کو بار قرض سے عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ مسافر ہیں وہ ساتھ خیریت کے اپنے اپنے وطن کو واپس پلٹیں، جو مومنین قید میں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار امام کے ناصر